جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آج انشاءاللہ سورہ نمل جو ہے وہ ہم ختم کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ انشاءاللہ۔ تو تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ أعوذ باللہ بالله من من الشيطان الشیطان الرجيم. الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحيم. اچھا جی، سورہ نمل جو تھی اس کی آخری آیات ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کا منظر جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ جیسا میں نے بتایا تھا کہ قرآن مجید کے اندر سور کے اندر 2 دفعہ پھونکنے کا ذکر ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق 3 دفعہ ہے۔ تو وہ پہلے کل پڑھا تھا کہ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جی اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا، یا سور میں پھونک ماری جائے گی، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، تو گھبرا جائے گا جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی بھی زمین میں ہے، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر اللہ نے چاہا، وہ نہیں گھبرائے گا۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب کے سب اس اللہ کے پاس آ جائیں گے ذلیل و حقیر اور عاجز۔ یہ جناب ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کا منظر بتا رہا ہے، یہاں آگے پڑھتے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب یہاں خطاب ہوتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو میں نے گزارش کی تھی، ایک تو خطاب ہوتا ہے ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہاں لفظ کا استعمال ہوتا ہے تو، ورنہ باقی جگہوں پر جو اپنا امر کا صیغہ آئے گا، جیسے کہ یہاں بھی آ رہا ہے، تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب ہے اور ہر قاری کو بھی خطاب ہے۔ تو یہاں پڑھتے ہیں اب، وَتَرَى الْجِبَالَ، جبال جمع ہے کس کی؟ جبل جبل، اور جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، تو لہذا یہاں پہاڑ آئیں گے جمع کے لحاظ سے۔ وَتَرَى، ترا کا مطلب ہوتا ہے دیکھے گا، کیونکہ ہے ماضی کا صیغہ، لیکن یقین اس حد تک ہے کہ یہ ضرور ہونا ہے، ایسے ہی ہونا ہے، تو اللہ نے وہ جو مستقبل اور حال کا صیغہ جس کو ہم مضارع کہتے ہیں، یہ میں ایڈوکیٹ صاحب کے لیے کر رہا ہوں، تو وہ یہاں ماضی کا صیغہ ترجمہ اس کا ہم کریں گے کس میں؟ مستقبل میں، ٹھیک ہے بالکل۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، یہاں تک تو ممکن ہے یہی ہوگا اپنا مضارع کے لحاظ سے۔ وَهِيَ، ہیا اس وجہ سے آیا ہے کہ الجبال جو ہے وہ کیا ہے جی؟ جمع مکسر، جمع مکسر ہے، یعنی کہ جبل، جبال، الف درمیان میں آ گیا ہے، تو جب یہ جمع مکسر آتی ہے تو اس کے لیے جو ضمیر آئے گی وہ مؤنث کی آئے گی، تو یہاں کیا آ گئی ہے؟ ہیا۔ ہیا کا ترجمہ جب کریں گے تو صرف وہ عورت نہیں کریں گے، بلکہ وہ کیا کریں گے؟ وہ پہاڑ۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، تو میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ،
تمرو کا مطلب یہ ہے کہ وہ چل رہے ہوں گے. جی جی مرہ کا مطلب ہوتا ہے چلنا. تمر چل رہے ہوں گے. دوبارہ ہے مر السحاب، تو صحاب جمع ہے صاحب کی، بادل کو، تو بادلوں کے چلنے کی طرح. سن اللہ، سن اللہ، سن کا مطلب ہوتا ہے کاریگری، صنعت سے نکلا ہے. تو صنعت وہی ہوتا ہے کہ بڑے اپنی کرافٹ مین شپ جو ہے اس کو دکھا کے آدمی بناتا ہے اچھی. تو سن اللہ الذی اتقن کل شیء. اب نیا لفظ آ رہا ہے اتقن. اتقن کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی کاریگری چھپی ہوئی ہے. اپنی کاریگری کا اظہار کر کے کسی چیز کو مضبوط بنانا. تو اتقن کا ترجمہ بے شک ہم مضبوط کریں گے کہ اس نے مضبوط بنایا کل شیء، ہر چیز کو. انہ خبیر بما تفعلون، یہ ترجمہ آپ جانتے ہیں. تو سجاد بھائی کے لیے یہ ہے، سجاد بھائی ہم چونکہ یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں تو میں اب ساتھیوں سے ترجمہ کرواؤں گا، بعد میں پھر اس کی ریویژن ہوگی. تو اس میں اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ ڈائریکٹ بھی مجھ سے بات کر سکتے ہیں. لے جی مل کے کرتے ہیں. وَتَرَى الْجِبَالَ، ترجمہ کریں گے جی. اور تو اے پہاڑوں کو نبی صلی دیکھے اللہ گا. علیہ وسلم، تو پہاڑوں کو دیکھے گا. اور تو دیکھتا ہے، نہیں ابھی تو یہ ہے کہ تو دیکھتا اچھا، ہے، ابھی کرتے ہیں. دیکھتا اور ہے. تو دیکھتا ہے پہاڑوں کو، ہم بھی دیکھتے ہیں. اور اس کے تینوں معنی، تین قسم کے معنی ہوئے ہیں. ہم ان میں سے وقت کے لحاظ سے ایک معنی جو بنتا ہے زیادہ اسی کو لے رہے ہیں. جبال جبل کی جمع ٹھیک ہے، ہو جبل پہاڑ کو کہتے ہیں. اور تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرا یہ ہے کہ اے قاری جو اس وقت پڑھ رہا ہے، تو دیکھتا ہے پہاڑوں کو. تحسبها کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو انہیں گمان کرتا ہے. گمان تو کرتا ہے. انہیں گمان گمان کرتا ہے، حساب لگاتا ہے. جی حسابہ، تو انہیں گمان کرتا ہے، تو انہیں خیال کرتا ہے. کیا خیال کرتا ہے؟ جامدتن، جامد کہتے ہیں. جامد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جمے ہوئے. جامد جمے ہوئے. یہ بالکل ٹھیک ہے. تو انہیں جمے ہوئے خیال کرتا ہے یا کہ یہ رکو. ابھی جتنے اوپر پہاڑ ہیں اس سے 1.5 گنا نیچے ہیں، اور یہ اپنی جگہ پہ اس ہماری زمین کے اوپر سب سے بڑی چیز پہاڑ ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی کہ قیامت کے دن ان کا منظر کیا ہوگا. اور تو دیکھتا ہے پہاڑوں کو اور تو انہیں خیال کرتا ہے جمع ہوا. تو انہیں خیال کرتا ہے جمع ہوا یا رکا ہوا بھی کر جمع سکتے ہیں. ہوا. رکا ہوا بھی کر جی سکتے ہیں. تمرو آ رہا ہے. جی جامدہ جمع ہوا کر لیتے ہیں. ابھی جمع ہوئے کوئی جو چلتا نہیں ہے، جامد وہ زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے. وہی تمرو، جی بالکل ٹھیک ہے. وہی تمرو، اور یہ وہ چل رہے ہیں. وہ پہاڑ. اور یہ پہاڑ چل رہے ہوں گے. کیسے چل رہے ہوں گے؟ مر السحاب، بادل کے چلنے بادلوں کی بادلوں کے کی طرح چلنے کی طرح، بادلوں کے چلنے کی طرح. مرہ بھی ہے وہاں، مر السحاب، بادلوں کے چلنے کی طرح. اب یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کی قدرت، اس کی کبریائی، کہ یہ وہ پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ ہمیشہ ہم کہتے ہیں اور K2 کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی 6 پہاڑیاں آپ کے پاس ہیں، وہ ہمالیہ کا سلسلہ. تو یہ کیسے چل رہے ہوں گے؟ جیسے کہ بادل چلتے ہیں. بادل چل. بادل. آپ سورۃ القارعہ پڑھیں گے تو وہاں لفظ آتا ہے کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ جب وہ قیامت آئے گی تو لوگ جو ہیں وہ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح جی وہ ہوں گے. اور آگے آتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ،
اور پہاڑ دھمکی ہوئی رنگین روئی کی طرح اڑ رہے ہاں اڑ رہے ہوں گے. تو یہ ہے، اب یہ ہے کہ یہ ہمیں اب تو پتہ ہے اس چیز کا کہ وزن اس چیز کا ہوتا ہے کہ جس طاقت سے زمین کسی چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے. یہ ہم نے پڑھی تھی ایک ڈیفینیشن جب ہم میٹرک میں تھے. کیوں جی؟ جی یہی جی پڑھا تھا نا. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وزن جو اس وقت گریویٹیشنل پل کی وجہ سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ ممکن ہے تو ضروری نہیں ہے کہ یہ تفسیر ہو، اس گریویٹیشنل پل کو ختم کر دے. تو گریویٹیشنل پل کو ختم کر دے تو خواہ وہ ایک پر ہو یا ایک پہاڑ ہو، اس کے اندر وزن ہی نہیں رہے گا جی اور وہ بادلوں کی طرح پھر رہے ہوں گے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں اپنی کبریائی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ایسے ہونا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ یہ جتنا بھی کارخانہ اس وقت دیکھ رہے ہو، یہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ خوبصورت، بدصورت، یا اس کے اندر کوئی کمی کو لگتی ہے؟ جی انتہائی کامل ہے جی. بالکل کوئی نہیں لگتی، کوئی ایسا اس کے اندر نقص نہیں ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا سن اللہ الذی، ترجمہ کر لیں گے یہ اللہ کی کاریگری ہے، یہ اللہ کی کاریگری ہے. تو الذی جس نے، الذی جس نے اتقانا مضبوط بنایا. اتقانا کا مطلب مضبوط بنایا. مضبوط بنایا. ویسے اس کے معنی ہے جس نے کاریگری کے ذریعے مضبوط بنایا. تو ہم اس کا چونکہ کاریگری پہلے آ گیا ہے تو یہ اللہ کی کاریگری ہے. جی ایک ذرا دیکھیے گا، جس نے مضبوط بنا دیا کل شیء، ہر چیز ہر چیز کو. جی آپ کا بدن ہے، آپ کی چیزیں ہیں، آپ سارا کچھ دیکھتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں قیامت کے دن کیا ہوگا، ان وہ اپنے اپنے حال میں ہوگا، کسی کو پتہ نہیں ہوگا. پریشانی کا بہت بڑا عالم ہوگا اور سارے لوگ جو ہیں وہ مر جائیں گے اور مر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انہو، ترجمہ بے شک وہ اللہ بے شک وہ اللہ خبیرم، خبیر خوب جاننے والا خوب خبر رکھنے والا. خبر رکھنے والا ہے، خوب خبر خبر رکھنے والا ہے. اس کا اصل مادہ جو ہے خبر سے آ گیا. بما تفعلون فعل سے نکلا ہے، جو تم جو کرتے کچھ ہو، تم کرتے ہو. جو کچھ تم کرتے ہو اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. تو لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو خود اپنے علم کے لحاظ سے بھی پتا ہے کہ ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں. کیوں جی ایسے ہی ہے؟ بالکل بے شک. اس وقت ہم یہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے کے لیے کر رہے ہیں؟ دلوں کے حال کے بھی اس کو خبر ہے. کیوں جی؟ بے شک. تو یہ سارا جو کچھ بھی ہم فیل کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اور اس کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ کرامن کاتبین ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی لکھ رہے ہیں. اعمال نامہ سامنے آ جائے گا قیامت کے دن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب لے گا. جی پروفیسر صاحب. وَتَرَى الْجِبَالَ، اور تو دیکھے گا پہاڑوں کو، تَحْسَبُهَا، اور تو گمان کرے گا، جامدتاً انہیں جامد، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور وہ اڑتے پھریں گے جیسے بادل اڑتے پھرتے ہیں. سنو اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے. الذی، جس نے اتقن کل شیء، جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا. انہ خبیر، بے شک وہ بہت باخبر ہے. بما تفعلون، جو تم کرتے ہو. جو تم کمل کا کرتے ہو ٹھیک ہے. اچھا یہ ہے کہ وہ جو ہے نا کہ تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے تحسبها جامدہ، یہاں ہے کہ تو انہیں گمان کرتا ہے اب کہ وہ کیا ہے، جمے ہوئے ہیں. اب تو اصولی طور پر تو یہ ہے کہ اس وقت بھی ہم بھی اور یہ پہاڑ بھی چل رہے. کیوں جی 1600
1600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे, बिल्कुल लेकिन हम ख्याल क्या करते हैं कि हम जमे हुए हैं यहाँ, क्यों जी? लेकिन क़यामत के दिन ये सिलसिला खत्म हो जाएगा और बादलों की तरह ये पहाड़ अल्लाह ताला ने कहा कि अपना चलना शुरू कर देंगे। तो ये अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर एक चीज को मजबूत बनाया। बेशक वही इंतहाई खबर रखने वाला है, बिमा तफालून, उस चीज की जो तुम करते हो। आगे जनाब देखिएगा। अब ये जो चीज है, इससे पहले मैं ये कहूंगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम वो कितना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहला, हमने सूरह अनआम में पढ़ा, 160 के अंदर एक आयत पढ़ी थी, याद हो मैं उसको पढ़ देता हूँ कि क़यामत के दिन जो अल्लाह ताला अजर देगा नेकी का और बुराई का, इसका पहले अल्लाह ताला ने बताया क्या? अल्लाह ताला ने बताया था कि मन जा बिल हसनाती, जो कोई एक नेकी लेकर आएगा, फलाहू अशरु अमसालिहा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे कितनी नेकियां देगा? 10 10 नेकियां एक का। वमन जा बिस्सय्यअती, और जो कोई बुराई लेकर आया तो फला युजजा इल्ला मिसलहा, तो उसको उस नेकी का जो अजाब दिया जाएगा वो उस बुराई का वो उस बुराई के बराबर ही दिया जाएगा। क्यों जी, ये अल्लाह का करम है या नहीं? तो यहाँ फिर पता ये चलता है कि अगर हम एक वक्त के अंदर नेकी नहीं करते तो हम असल में 10 नेकियों से महरूम हो रहे हो, 10 नेकियों से महरूम हो रहे होते हैं। ऐसा ही है, ये ध्यान में रखें। अच्छा, अब पढ़ें जी। वमन जा बी आ गया है। अब जा के साथ बा आए तो जा का तर्जमा क्या होगा? अलग से आएगा, अब वो आएगा सिर्फ। लेकिन जा के साथ बा का इजाफा हो जाए तो वो होगा लेकर आएगा। जी, तो ऊपर है मन जा बिल हसनती फलाहू खैरुम मिनहा, और क्या होगा? वहुम मिन फाज़इन, घबराहट से, वहुम मिन फाज़इन यौमइज़िन आमिनून। जी, आमिनून अमन से निकला है। अमन का मतलब होता है बचे रहना किसी मुसीबत से, तो वो अमन में होंगे उस वक़्त। तो तर्जमा करें जी। मन जा बिल हसनाती, तर्जमा करना है मुस्तकबिल में जी। जो कोई आएगा नेकी के साथ, जो कोई लाएगा एक नेकी, आएगा नहीं है, मैंने कहा जा के साथ बे का इजाफा हो गया है, तो तर्जमे के अंदर तब्दीली, जो कोई लाएगा एक नेकी, हसनाती, एक नेकी, तो अल्लाह ताला यहाँ 10 का तो नहीं जिक्र कर रहा, पता नहीं इससे बड़ा करना हो, तो फलाहू खैरुम मिनहा, तो उसके लिए उस नेकी से बेहतर होगा, उस नेकी से खैरुन बेहतर होगा। मतलब एक तो ये आम नेकी उसने की तो 10 तो अल्लाह ताला ने कम अज कम कहा है, और अगर इन्फाक फी सबिलिल्लाह को लें तो वहां कितनी नेकियां हैं जनाब? क्या मिसाल दी प्रोफेसर साहब? जी, वो एक दाना 100 दानों के बराबर, जो बढ़ के 700 तक जाते हैं जी, तो वो 700 गुना, 700 गुना, 1 रुपया दोगे तो 700 अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहां का देगा, और फिर जिसने और खुलूस से भर दिया उसको, तो उसके लिए फिर यह है कि उससे ज्यादा भी हो सकता है, वो भी साथ ही है। तो ये है जनाब तर्जमा खैरुन का, तो उसके लिए उससे बेहतर होगा। और क्या होगी ये बात? वहुम, तर्जमा करें, और वो मिन फाज़ाई, मिन फाज़ाइन, फाज़ाइन पहले आ चुका, घबराहट से, यौमा इज़िन, उस दिन
اور وہ اس دن اس گھبراہٹ سے آمنون امن میں ہوں گے یا محفوظ ہوں گے. کون سا ترجمہ دیکھیے گا جی؟ امن میں ہوں گے، ٹھیک ہے. اور وہ اس گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. یہ اصل میں ترجمہ ممکن ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ گھبراہٹ کے ساتھ کہیں امن میں نہ ہو. کیوں جی؟ تو اگر جی ہم کریں گے گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے تو کیسا لگے گا؟ جی ٹھیک ہے. حافظ جی جی جو حافظون یا آمنون ہے تو امن میں ہوں گے، ٹھیک ہے. اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو یہی کریں. اور گھبراہٹ وہ سے امن میں گھبراہٹ سے اس دن امن میں ہوں گے. اب آگے جناب، تو وقت کم ہے. اب اس کا الٹ، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، ترجمہ کریں اس کا ابھی. اور جو کوئی جو جو شخص لائے اور گا جو کوئی برائی لے کر آئے گا، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا، حسنہ کا الٹ سیئہ ہے، جو کہ برائی لے کر آئے گا. اب یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، وَقُبْكِبُوا لفظ پڑھا تھا، اور وہ الٹے منہ گرا دیے جائیں گے. تو یہاں ہے فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ. اب مؤنث کا صیغہ ہے اس وجہ سے کہ جو اس کا فاعل ہے وہ وجوہن ہے. وجہ کہتے ہیں چہرے کو، اور وجوہ کا مطلب کیا ہوگا؟ ان کے چہرے. چہرے، ان کے اور وہ وجوہہم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ان کے اور چہرے. ان سب کے چہرے. ان کے چہرے. اب کیا ہوگا جناب؟ وَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور ان کے چہرے ان کو کے چہرے دیا جی، جائے گرے ہوں گے. وَقُبَّتْ وُجُوهُمْ، ان کے چہرے الٹے گرا دیے جائیں گے. قبت کا مطلب ہے الٹا کے کسی چیز کو اور گرا دینا، قبت بنے گا. ٹھیک ہے جی؟ اوندا منہ جی کر. اوندھے منہ. تو ٹھیک ہے، تو یہاں وقبت وجوہہم ہے تو ہم کر رہے ہیں اور ان کے چہرے الٹے کر کے گرا دیے جائیں گے. وہ اوندھے منہ ہی بنتا ہے، تو یاد ہوگا کہ وہ اوندھے منہ گرا دیے جائیں گے فی النار، آگ میں. اور دوسرا ترجمہ یہ ہے اور ان کے چہرے آگ میں الٹے کر کے گرا دیے جائیں گے. یہ اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے. ٹھیک ہے جی؟ غلط ہے. جی کریں ذرا ترجمہ، کیا کریں گے؟ وقبت تو ان کے چہرے الٹے کر کے ان کے آگ چہرے میں گرا دیے جائیں گے. ان کے الٹے چہرے منہ گرا گرا دیے جائیں گے. فقبت وجوہہم، اور ان کے چہرے گرا دیے جائیں گے فی النار، آگ میں. آگ میں. آگ میں. یہ جناب آ گیا یہاں. یہ وہ ہے کہ جس کے 50% ہوئے وہ تو ہوں گے اعراف پر، ایسا ہے نا. جی 51 والے ہوں گے جنت میں. اب 49 والے انہوں نے اپنے 50 تو پورے کرنے ہیں یا 50 سے زیادہ کرنا ہے، ایسا ہے. جی بالکل. بہرحال اس میں جو تفسیر ہے وہ یہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، رسول پاک کی ایک حدیث ہے اور وہ ہمیں بڑا الحمدللہ سہارا بھی دیتی ہے کہ جو بھی سجدے والی جگہ ہے، سجدے والی جگہ، انہیں کبھی آگ نہیں چھوئے گی. سجدے والی جگہ کو آگ نہیں جو ہے. نہیں چھوئے گی، بالکل. اب وہ سجدے والی کون کون سی جگہیں ہوتی ہیں وہ دیکھ لیں. اور مفسرین نے لکھا کہ شاید وہ ایمان والے جن کے نیکیاں کم ہوں گی ان کے لیے بھی یہ ہے کہ سجدوں والی جگہ پر تو آگ نہیں جائے گی. کچھ نے کہا کہ بھئی یہ اپنے آپ کو کیا کہیں گے وہاں سے چھڑانے کے لیے. لیکن چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے کہا کہ جو بھی برائی کے ساتھ برائی لائے گا تو ان کے چہرے آگ میں الٹے کر دیے جائیں گے. اور کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ حل اور اللہ کا کمبینیشن آ رہا ہے. تو جی سجاد بھائی آپ ذرا دیکھیے گا، یہاں آج پہلا دن ہے آپ کا، کہ یہ حل اگر آ جاتا ہے حل تجزاؤن الا، اس قسم کے بہت سارے مواقع آئیں گے. تو حل کا ویسے ترجمہ ہوتا ہے کیا، لیکن جب الا آ جائے گا تو حل کا ترجمہ ہوگا نہیں. کیا ترجمہ ہوگا؟
نہیں نہیں. اوکے. حل تجزاؤن الا ما کنتم تعملون. تو حل کا ترجمہ کریں جی. حل تجزاؤن مجہول صیغہ ہے. نہیں تمہیں نہیں تمہیں جزا دی گئی سزا دی جائے جی گی دی نہیں جائے گی تمہیں بدلہ جی نہیں تمہیں بدلہ دیا جائے گا. نہیں تمہیں جزا دی جائے گی. نہیں تمہیں بدلہ دیا جائے گا الا مگر ما کنتم جو تھے تم تعملون عمل کرتے رہے. مگر جو کچھ تم عمل کرتے رہے اس کا بدلہ دیا جائے گا. اگر اچھا عمل کیا ہوا ہے تو اس کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 10 سے لے کر 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ کہا, اور یہاں بھی لفظ خیر آیا. اور جو برے اعمال کیے تو جتنا اس نے کیا ہوگا اس کے مطابق اس کو اتنی جزا دی جائے گی. تو دوبارہ ترجمہ کریں. حل تجزاؤن نہیں تمہیں بدلہ نہیں دیا تمہیں جائے گا بدلہ نہیں دیا تمہیں جائے بدلہ گا دیا جائے گا الا ما کنتم تعملون مگر مگر جو کچھ تم عمل کرتے تھے. رہے. جی مگر کہہ لیتے ہیں مگر اس چیز کا جو تم عمل ما کا مطلب اس چیز کا کنتم تعملون جو تم عمل کرتے رہے. جی کون کریں گے ڈاکٹر داؤد بھائی جی سر. دونوں کا ترجمہ کرنا ہے. جی من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا. جو کوئی ایک نیکی لائے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر ہوگا. وہم من اس کے فزع ساتھ نیکی بھی لگا لیں. اس نیکی جی سے بہتر. تو وہ اس کے لیے اس نیکی سے بہتر ہوگا. وہم من فزع یومئذ آمنون. اور وہ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. ومن جاء بالسیئۃ. اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا فکبت وجوہہم فی النار. تو ان کے چہرے اوندھے منہ آگ میں گرا دیے جائیں گے. حل تجزون الا ما کنتم تعملون. نہیں تمہیں بدلہ دیا جائے گا مگر جو کچھ تم عمل کرتے رہے. جی مگر اس چیز کا جو تم عمل کرتے رہے یا مگر جو کچھ تم عمل کرتے رہے. ترجمہ ٹھیک ہے جی. اب آخری 3 آیات ہیں, ذرا جلدی پڑھ لیتے ہیں, 10 منٹ ہیں ہمارے پاس. اب اللہ سبحانہ و تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہ اعلان کریں. کیا کہ اس وقت یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے جو متولی تھے وہ تھے تو کافر. ایسے ہی ہے. جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں متولی کون تھے؟ قریش. کفار. جی جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تو کفار ہی تھے. اور اس متولی ہونے کی وجہ سے رب ہاذل بالادہ جو ہے اس شہر کے رب وہ خانہ کعبہ مکہ ہے. تو جہاں بھی یہ جاتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. آگے پڑھیں گے کہ لوگ ان کی عزت کرتے تھے. جب وہ شام جاتے تھے یا جب وہ مسجد کی طرف آتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ بھی یہ مکہ والے لوگ ہیں, ان کی کیا کرو, عزت کرو. عزت تکریم. اچھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ مجھے کیا حکم دیا گیا ہے کہ میں کیا کروں. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرم بلدۃ الذی حرمها. جی یہ پروفیسر لام کے اوپر جزم ہے. جی بلدہ. اچھا جی ٹھیک ہے. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها. ٹھیک ہے. حرمها جو ہے نا یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کے 2 معنی ہیں. ایک تو وہ پہلے ہے حرام کیا. حرمها کے معنی ہے عزت بخشی, تحریم بخشی, حرمت دی. تو یہاں کیا لگے گا؟ محترم بھی آ سکتا ہے. جی محرمہ جس کو محترم بنایا, جس کو عزت بخشی. تو والا کل شیء
وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. تو امرتو جناب صیغہ ہے، ایکٹیو ہے، پیسو ہے، معروف ہے، مجہول مجہول. مجہول. تو ترجمہ کریں ذرا، انما، ترجمہ بے شک بے شک، امرتو، مجھے مجھے حکم دیا گیا. جی میں حکم دیا گیا ہوں یا مجھے حکم دیا گیا ہے، چونکہ فاعل دو ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی، جی، اور جو حکم دیا گیا ہے وہ بھی. تو مجھے حکم دیا گیا ہے کیا؟ ان اعبدہ، کہ میں عبادت کروں رب ہذہ البلدۃ، اس شہر کے رب کی. رب ہذہ البلدۃ، بلدہ کہتے ہیں شہر کو، کیا ترجمہ ہوگا جی؟ اس شہر کے رب شہر کے رب کی عبادت جی کروں. بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں، آگے کریں، اس شہر اس شہر کے رب کی عبادت کروں. میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں. وہ کون ہے؟ اللہ. بالکل جی. تو الذی حرمہا، جس نے اس شہر کو محترم بنایا. محترم حرمت والا بنایا. حرمت والا ٹھیک ہے، محترم بنایا کہہ لیتے ہیں. جس نے اس شہر کو محترم بنایا، وَلَهُ، اس کے لیے، اور اسی کے لیے اور اسی کے لیے ہے، کلو شیء، ہر چیز، ہر چیز، اور اسی کے لیے. یہاں تک ہوا. دوبارہ کہا اصل چیز کیا ہے؟ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون، کہ کہ میں کہ میں ہو جاؤں من المسلمین. ترجمہ جی، گھروں میں سے، مسلمانوں میں سے، فرما جی برداروں میں ایک سے. تو یہ ہے فرما برداروں میں سے، دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے، اور تیسرا یہ ہے کہ اپنی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنا سپرد کر دوں، کس کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. یہ ہے مسلم. سلم کا مطلب ہوتا ہے سپرد کر دینا، تو ہم فرما برداروں میں سے کر لیتے ہیں. جی ذرا جلدی کیجئے گا، اس کا ترجمہ کون کریں گے؟ ڈاکٹر ذوالفقار بھائی. انما امرتو، بے شک صرف مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبدا رب هذه صرف البلدہ. مجھے نہ کہیں، نہ اچھا، بے شک ابھی بے جی شک بے شک مجھے مجھے حکم دیا گیا، ہم، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبدا رب هذه البلدۃ، کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں، الذی حرمہا، جس نے اس شہر کو محترم بنایا، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز اس کے لیے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں. جی بالکل ٹھیک ہے. اور اب وقت کم ہے. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، تلاوت سے نکلا ہے. تلاوت یہ ذہن میں رکھیے گا، تلاوت کرنا بھی ہوتا ہے اور پڑھ کر سنانا بھی ہوتا ہے. یہ دو معنی ہیں اس کے. جی اتلوا کا ترجمہ میں نے کیا کروایا کہ میں تلاوت کروں، میں جی پڑھ کر تو میں سناؤں. پڑھوں اور سناؤں. کہ میں پڑھوں اور سناؤں، دونوں معنی اکٹھے کر لیتے ہیں. تو ذرا میرے ساتھ کریں. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، کہ میں قرآن کو پڑھوں اور سناؤں. ترجمہ کریں ذرا. اور یہ کہ میں قرآن کو پڑھوں اور قرآن کو پڑھوں، اصل ترجمہ اتنا ہی، پڑھوں کرنا ہے تو اتنا ہی کر لیں کہ میں قرآن کو پڑھوں. چلو یہ ٹھیک ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو قرآن کو پڑھے گا اس کو تو ہدایت آئے گی. تو فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ. تو ترجمہ کریں جی. فا کا ترجمہ تو من اهتدىٰ، جس نے ہدایت پائی، جس نے ہدایت پائی، فَإِنَّمَا، بے شک، تو بے شک بے شک، یہتدی، وہ ہدایت اس نے پاتا ہے، وہ ہدایت پاتا ہے لنفسہ، اپنے اپنے نفس کے لیے، اپنے اپنے نفس کے لیے.
اس کا فائدہ ہوگا. لام اور علا کا مطلب میں نے بتایا تھا، لام کا مطلب اپنے فائدے کے لیے تو ہوگا اپنے نفسے کے لیے. اب اس کا الٹ، ومن ضل، اور جو گمراہ ہو گمراہ گیا. ہوا یہ آدمی اپنے اوپر ہے کہ وہ قرآن مجید کو ایکسیپٹ کرتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، یا اس کو نہیں پڑھتا اور وہ اس کے تو وہ گمراہ ہو گیا. ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا اور جو گمراہ ہو گیا. فَقُلْ، ترجمہ تم کہہ دیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ وسلم کہہ آپ دیجیے. کہہ دیں، انما، بے شک بے شک، انا، میں من المنذرین، میں ڈرانے والوں میں سے ہوں. میں تو ڈرانے والوں ڈرانے والوں میں سے کر لیں، میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں کہ بھئی آپ کو بتا رہا ہے کہ جہنم کی طرف نہیں جانا، ڈر جاؤ اس سے، اور باقی سفر تو پھر جنت کا ہی رہ جاتا ہے. آگے جی، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، ترجمہ، اور کہہ دیجئے سب اور طریقے نبی شکر صلی اللہ اللہ کے علیہ لیے. اور اے وسلم نبی صلی کہہ اللہ علیہ وسلم دیجیے کہہ دیجئے سب تعریفیں اور سب شکر تعریف اللہ ہی کے لیے اللہ ہی اللہ کے لیے. اور دوسرا ترجمہ ہے، اور کہیں الحمدللہ، اور کیا کہیں، سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، سا کا مطلب کیا ہوگا، ان قریب ان قریب قریب یوریکم، وہ تمہیں دکھائے گا دکھائے گا، تمہیں دکھائے گا آیاتی ہی، اپنی اپنی نشانیاں. نشانیاں، فتعرفونہا، تو تم میں ان کو پہچان جاؤ گے. فتعرفونہا کا مطلب کیا ہے، تم انہیں پہچان جاؤ پہچان جاؤ گے. کون سی پہچان. آیات ہیں، نشانیاں بھی ہیں، آیات بھی ہیں، کہ اس وقت تو تم ان کو نہیں مانتے. قیامت اس کے اندر ذکر ہے، جب وہ سامنے قیامت آ جائے گی، اللہ حساب لے گا، تو اس وقت آپ قرآن کہیں گے کہ ہاں یہ تو حق ہے، لیکن اس وقت گزر چکا ہوگا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے، وما ربک بغافل عما تعملون. تو وما ربک، اور نہیں اور تیرا رب، نہیں ہے تیرا رب اور نہیں ہے تیرا رب، بغافل، ہرگز غافل نہیں ہے تیرا ترجمہ بنے گا با کی وجہ سے تاکید، تیرا رب ہرگز غافل نہیں ہے، اما، اس چیز سے جو کچھ اس چیز سے، تعملون، جو تم جو تم عمل کرتے ہو. تو کہہ دیجئے الحمدللہ، ان قریب وہ الحمدللہ. تمہیں دکھائے گا اپنی نشانیاں، فتعرفونہا، تو تم انہیں پہچان جاؤ گے. وما ربک بغافل، اور تیرا رب ہرگز غافل نہیں ہے، اما تعملون، اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو. کیسر بھائی پلیز. جی انما امرتو، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد رب ہذہ البلدتی، کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی، الذی حرمہا، جس نے اس کو محترم بنایا، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کے لیے ہے ہر ایک چیز. وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المسلمین، کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں قرآن کو پڑھوں اور سناؤں. فَمَنِ اهْتَدَىٰ، تو جس نے ہدایت پائی، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو بے شک وہ ہدایت پاتا ہے اپنے ہی نفس کے لیے. وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہوا، فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو صرف ڈرانے والا ہوں. وَقُلِ الْحَمْدُ، ڈرانے والوں میں سے ہوں. ڈرانے والوں میں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لیے ہیں. سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، تو ان قریب وہ اللہ تمہیں اپنی آیات، اپنی نشانیاں دکھائے گا. فَتَعْرِفُونَهَا، تو تم انہیں پہچان لو گے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ، اور تیرا رب ہرگز غافل نہیں ہے، اما تعملون، اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو. اللہ پروفیسر صاحب تعالیٰ یہاں جزاک خیر دے جی. یہاں ایک بہت باریک قسم کی